إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف و توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور بر وقت قوم و ملت کے جو اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں. خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور جس جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے بنایا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اب ان جنتیوں کے صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے جو خوشحالی میں، تنگی میں خوشحال ہیں تو بھی اور پریشان ہیں تو بھی، دونوں کیفیت میں، دونوں حالت میں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں، بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دونوں حالت میں. ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ نے ان کو نوازا ہے تبھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے. اللہ نے نہیں بھی دیا ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں درگزر کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی احسان کرنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بیان فرمایا کہ سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنت کیسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے، اللہ کے اوپر توحید کا اقرار کیا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور پھر بیان فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جنت کس کو دیتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اس کو دیتا ہے، سب کسی کو نہیں دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا فضل والا ہے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ۔ بادروا کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرو، ٹائم مت لگاؤ، سوچو نہیں کل کر لیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو اور بڑھنے کی کوشش کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ الصالحہ یعنی الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے چاروں طرف سے منہ پھاڑ کے ہمارے اور آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ فتنے کا قطعۃ اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کے مانند، رات کی تاریکیوں کی طرح یکے بعد دیگرے پہ در پہ لگاتار وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ فتنے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، کل سے شروع کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، آگے چل کے کر لیں گے۔ اللہ کے بندے آئے دل فتنہ ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے اور پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی کر لو اس فتنے کے آنے سے پہلے جو رات کے تاریکیوں کے مانند ہوگی، پہ در پہ ہوگی، لگاتار ہوگی، مسلسل وہ آپ کے پاس آئے گی۔ اور آگے والا ٹکڑا تو دل دہلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صبح کو تو مومن ہوگا، اٹھے گا کھولے گا تو، لیکن شام کو کافر ہوگا۔ اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آخر میں وہ ایسے ہوگا کافر۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے
दुनिया, थोड़ी से दुनिया के दमड़ी के अवस, थोड़े से दुनियावी माल के अवस, थोड़े से, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े से दुनियावी माल और दौलत के एवज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वो काफिर हो जाएगा, अपने दीन यबीउ दीन हो, अपने दीन को बेच देगा, अपने दीन को बेच देगा। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया भाई जल्दी करो, ऐसा फितना आए कि आदमी सुबह को काफिर हो, सुबह मोमिन और शाम को काफिर हो जाए। उस फितने के आने से पहले अल्लाह ने जो आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, मालो दौलत दी है, वो कल पे मत डालो, कल पे मत डालो, उसको गनीमत समझो, सेहत को गनीमत समझो। मैं दूसरे को नहीं बोलता, आज 4-5 साल पहले जो सेहत की हालत थी वो अब नहीं देखी जाती। कभी हाथ दुखता, कभी सर दुखता, कभी पैर दुखता, और लगातार 5-6 साल से हमारे सीने में दर्द रहता है। अब एहसास होता है कि जो काम पहले करना चाहिए था वो आज एहसास होता है, वो चीज जाती रही है, किसी के पास रहने वाली नहीं है। याद रखिए, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। ये फितने आए उससे पहले मेरे भाई और दोस्तों तैयारी कर लो। अल्लाह के पास जाना है सबको, अल्लाह के पास सबको जाना है। हजरत उक़बा बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, दिल दहल जाता है, वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि हम असर की नमाज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, बुखारी की रवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, असर की नमाज मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में बैठ करके अल्लाह के नबी के पीछे असर की नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरे और फौरन लोगों की गर्दनों को छलाकते हुए निकल गए अल्लाह के नबी। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी का मामूल क्या था? बैठते, तस्बीह व तहलील करते, लोगों के अहवाल पूछते। आपकी हालत ये थी, रोजाना यही करते थे आप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सलाम फेरने के बाद लोगों की गर्दनों को छलाक करके अल्लाह के नबी निकल गए और अज़वाज मुतहहरात के घरों में से किसी घर की तरफ आप चले गए। सहाबे कराम रसूलुल्लाह अजमईन जो बैठे थे वो दंग रह गए, ताज्जुब में पड़ गए कि भाई क्या मसला है? अल्लाह के नबी का जो रोजाना मामूल था आप ऐसा नहीं करते थे, आज कौन सा मसला ऐसा आ गया है कि अल्लाह के नबी इतनी जल्दी से निकल गए और लोगों की गर्दनों को छलाक करके निकल गए, फलाक करके आप चले गए? आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा भाई तुम लोग क्या ताज्जुब कर रहे हो, क्या आपस में चीमी गोइयां कर रहे हो? जानते हो मैं क्यों गया था घर के अंदर? मैं घर के अंदर इसलिए गया था कि मैं नहीं चाहता, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के जिक्र से मुझे गाफिल कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के जिक्र से कोई चीज मुझे गाफिल कर दे। मेरे घर के अंदर सोने का एक टुकड़ा या चांदी का एक टुकड़ा याद आया कि मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है, लिहाजा मैं तेजी से गया घर के अंदर और घर के अंदर जाकर के हुक्म दिया कि इसको अभी का अभी इसको अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि ये छोटा और मामूली सा चीज अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। अल्लाह के बंदे, ऐसी बिजनेस और ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के आप क्या करोगे? कहां लेकर के जाओगे जो आपको अल्लाह के हुदूद से गाफिल कर दे, अल्लाह के नमाज से गाफिल कर दे, हाँ अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे? आप उसको कहां लेकर के जाओगे? किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, गैरों के लिए कर रहे हो, किसके साथ में लेकर के जाओगे? कायनात के रहबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अनिल खता है, जन्नत के दरवाजे को सबसे पहले आप कुंडी बजाएंगे खुलवाने के लिए, सबसे पहले आप जाएंगे जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे अल्लाह के जिक्र से ये चीज गाफिल कर दे। क्या चीज लेकर के जाओगे? छोटी सी बिजनेस क्या हो गई? आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, अल्लाह के नाशुक्रे हो गए। याद करो, याद कर लो, याद रखो ये चीज, अल्लाह देने पर कादिर है, अल्लाह लेने पर
قادر ہے، اللہ دیتا بھی اور اللہ لیتا بھی ہے۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کیا ہے، آج آپ کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، یہ چلی جائے گی۔ کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کیا، دیکھا ہے اس دنیا کے ساتھ۔ ایسے بزنس لے کر کے کیا کرو گے میرے بھائی اور دوستو، جو انسان کو اللہ کی نماز سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے؟ آپ کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ آپ کے ساتھ میں کیا جانے والا ہے؟ ارے یار دوست ہوں گے جو قبر تک چلے جائیں گے، مال و دولت آپ کے بال بچے بانٹ لیں گے، آپ کے ساتھ میں تو آپ کا نیک عمل ہی جانے والا ہے نا، کیا لے جاؤ گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بانٹنے کا حکم دے دیا۔ جلدی کرو میرے بھائی اور دوستو، جلدی کرو، فتنے کے آنے سے جلدی کرو۔ کبھی آدمی بیماری کی وجہ سے اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اور کبھی حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ آدمی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جو پچھلا رمضان اور قریباً 1 سال سے دیکھنے میں آتا ہے، حالات ایسے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی مسجد کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہے بھی تو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ فتنہ ہے، یہ حالات ہے کہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ آئے دن دیکھنے میں آتا، آج یہ ایسا ہو گیا، آج ویسا گھٹنا ہو گیا، آج ایسا ہو گیا، آج ویسا ہو گیا، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ آئے دن دیکھنے میں آتا ہے۔ جلدی کرو میرے بھائی اور دوستو، وقت نکل جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس جو مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، مدینے کے اندر جو فقراء قسم کے تھے، غریب قسم کے لوگ تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی لے گئے سب لوٹ کر کے مالدار لوگ، سب سارے خیر و برکت مالدار لے کر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری برکتیں اور ساری نیکیاں مالدار لے کر کے چلے جائیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی، لیکن ہم لوگ ٹھہرے غریب آدمی، فقیر آدمی، ہم صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے ہیں، حج اور عمرہ نہیں کر پاتے ہیں اللہ کے نبی، تو سب لے گئے وہی لوگ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ان سے بھی سبقت لے جاؤ، ان سے بھی آگے نکل جاؤ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو بتلاؤں کہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، میں نے کہا بتلائیے اللہ کے نبی، جلدی کیجئے، جلدی کیجئے بھائی، وقت آپ کو کاٹ کے چلا جائے گا، عبرت نہیں لیے تو وقت آپ کو کاٹ کے چلا جائے گا، جلدی کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہا کرو، یہ عمل کرو گے ان سے بھی سبقت لے جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ ارے بھائی نماز پڑھو گے تب تو یہ وظیفہ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو کہاں سے تم کو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو گے؟ اللہ کے بندے، اللہ کا شکر کرو، اور اللہ کا شکر کیسے بجایا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے آدمی اللہ کا شکر بجا سکتا ہے، بکیا نہیں بجا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر اللہ کی عبادت کر کے ہی بجایا جا سکتا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، حج اور عمرہ کر کے، مسکینوں اور غریبوں کو دے کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ ورد کرنے لگے، ہر فرض نماز کے بعد وہ فقراء اور مہاجرین اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب دوسرے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ بھائی یہ لوگ چپکے سے کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی پتا چل گیا، اور وہ مالداروں کو بھی پتا چل گیا، انصار اور مہاجرین سب کو پتا چل گیا، اور سب نے کہنا شروع کر دیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ فقراء اور مہاجرین دوبارہ چلے آئے کہ اللہ کے نبی اب تو اور حد ہو گیا، ارے جو ہم لوگ ورد کرتے تھے اس کا پتہ ان لوگوں کو چل گیا ہے، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اب تو اور زیادہ آگے نکل جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اپنے فضل کو، اپنے انعام کو جس کو چاہے دیتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی بخشش سے، اپنی عطا سے اگر آپ کو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. جوان بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، اللہ کی عبادت کیجئے، ورنہ ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے رات کے اندھیروں کے مانند کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں خرچ کر سکیں گے. یاد رکھیں، نہیں خرچ کر سکیں گے. آپ کے اولاد، آپ کے بال بچے آپ کو روک دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. آپ نماز پڑھنا چاہیں گے پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، حالات آپ کو مجبور کر دیں گے، آپ نہیں کر سکتے. اس فتنے کا انتظار مت کرو، دیری مت کرو، جلدی کرو. اور اگر جلدی نہیں کرو گے تو حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر بڑی پیاری روایت ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آج یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پر رکھوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کھلبلی مچ گئی صحابہ کرام کے اندر کہ کون ایسا آدمی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے ہاتھ پر یہ جھنڈا رکھ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خلیفہ دوم جو اس روئے زمین پر پہلی امت سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر کے آخری امت تک جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دوسرے آدمی ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا وہ مقام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں دوسرے آدمی ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کبھی خواہش یہ نہ جگی تھی کہ یہ سرداری یا کوئی قوم کا اغوا یا رہبری مجھے سونپ دی جائے. میرے دل کے اندر کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ آج میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ کے اوپر رکھ دوں گا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا کاش اللہ کے نبی یہ جھنڈا میرے ہاتھ کے اوپر رکھتے. اللہ اکبر. سبقت کرو نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں سبقت کرو. کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور جھنڈا مجھے دے دے. اللہ اکبر. کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ سرداری مجھے دے دی جائے، مجھے اغوا اور پیشوا رہبر بنا دیا جائے، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس طرح سے پیغام سنایا اور فضیلت سنائی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ کے اوپر رکھتے. پیدا ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے بلایا حضرت علی کو، ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. حضرت علی کو بلایا، ان کے ہاتھ پر رکھ دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، روایت لمبی ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، روپے اور پیسے سے نوازا ہے، موقع کو غنیمت سمجھو. جلدی کرو نہیں تو دیر ہو جائے گی. جلدی کر لو، غنیمت سمجھو. موت کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے، حالات بدلنے سے پہلے، غنیمت سمجھو اور اللہ کو راضی کر لو. نیک کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. ایسی روایتیں اور ایسے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پائجامے، اپنے نیچے کے حصے کو اپنے گھٹنے تک اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا تو دیکھ کر کے، حالت دے کر کے بتا دیا کہ ابو بکر ایسا لگتا ہے کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر جیسے کسی سے لڑ کے آ رہا ہوں، بھیڑ کے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عمر اور ہمارے درمیان میں کچھ باتیں ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اعتراف کر لیا کہ ہم نے ہی زیادتی کی ہے اللہ کے نبی۔ ہم نے حضرت عمر سے کہا مجھے معاف کر دو، لیکن معاف نہیں کیا۔ جلدی کرو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو جلدی کر لو، معافی تلافی کر لو، کل کے اوپر مت چھوڑو، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، کل جو حالات ہوں گے آدمی سے سہا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، رکا نہیں جائے گا آدمی سے، وہاں پر ایسے حالات ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی نے، میں نے فوراً کہا بھائی مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب اس کے بعد میں حضرت عمر کو بھی احساس ہوا کہ میں نے معاف نہ کر کے غلطی کر دی ہے، چنانچہ وہ بھاگے دوڑے گئے حضرت ابوبکر کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، پتا چلا کہ یہ گھر پہ نہیں آئے، وہاں سے فوراً اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹے، دیکھا تو ابوبکر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی سے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اللہ کے نبی نے نگاہیں اٹھائیں، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے تھے، حضرت عمر کے اوپر غصے میں تھے۔ اللہ کے نبی کے غصے کو دیکھ کر کے ابوبکر سامنے آ گیا، اللہ کے نبی غلطی مجھ سے تھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو غصے کے عالم میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کچھ بول بیٹھے، کچھ کہہ بیٹھے، اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی میں نے کی ہے، غلطی میں نے کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں عمر سے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا کہ عمر تمہیں پتا ہے ساری دنیا سارے لوگ مل کر کے جب اللہ نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو سارے لوگ مخالفت پر آگے تھے، ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا، تم ابو بکر کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے بھائیو سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے۔ جلدی کرو میرے بھائیو اور دوستو، ٹائم مت پاس کرو، جلدی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ فتنے چاروں طرف سے رونما ہو چکے ہیں، اس فتنے کو دباؤ اور اس فتنوں کے دبانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو سجدہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، غصہ آئے پی جاؤ، لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا، تب اللہ محبت کرے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو، ٹائم ختم ہو جائے گا اور بہت ساری باتیں ہیں جس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ بہرحال خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، الہ العالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، دین و اسلام کا پابند بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو ہدایت دے دے، الہ العالمین تو انہیں ہدایت دے دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، الہ العالمین تو اپنی طاقت اور قوت سے انہیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے میرے بھائی اور دوستو، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں اور پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری کو دور کر دے، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کے ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سروئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.